فضیلت الشیخ استاد محترم حافظ عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ انہوں نے دعوت دیاں گا کہ وہ اپنے خیالات دا اظہار فرمان۔ انہوں نے خطاب تو پہلے میں ایک دعا کرنا چاہنا کہ شیخ محترم بڑی اپنے قیمتی وقت دے اندروں وقت نکال کے تشریف لے آئے اور انہاں فیس بک تے اعلان بھی دیتا کہ میں اپنے سارے پروگرام دسمبر دے آخر تک منسوخ کرنا، لیکن پھر بھی انہاں دا بڑا پیار اور محبت ہے کہ وہ تشریف لے آئے۔ بوجہ والدہ دی بیماری دے شیخ نے پروگرام سارے کینسل کیتے، تو سارے مل کے پہلے دعا فرماؤ اللہ شیخ محترم دی والدہ نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ انہاں دی بیماری نو رفع دفع فرمائے اور تا دیر انہاں دے سر تے والدہ دا سایہ اللہ رب العالمین فرمائے۔ بلا تاخیر خطاب واسطے دعوت دینا فضیلت الشیخ حافظ عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ۔ چلا دیو ایک کافی یہ گل سمجھنا آستے انشاءاللہ۔ آواز بالکل سادہ، بالکل جنہیں عام یونٹ دی آواز ہوں دی۔ جزاک اللہ خیر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر، ٹھیک ہے، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ جو دوست احباب پیچھے بیٹھے ہیں وہ قریب آ جائیں، آپ بھی قریب ہو جائیں۔
مسجد اہل حدیث کی ہے اور مجلس بھی اہل حدیث کی ہے، لیکن ترتیب جو ہے وہ حدیث والی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے لِيَعْلِنِ مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَىٰ، تو آئمہ علماء ان کے قریب دنا اور عقل مند لوگ بیٹھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ قریب بیٹھنے میں بھی اجر و ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر رہے تھے، 3 بندے آئے، انہوں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد پہلا آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آ کر بیٹھ گیا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو توجہ سے سنے۔ دوسرا آدمی جھجکتا ہوا وہیں پیچھے ساتھ متصل بیٹھ گیا، اور تیسرا چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ان 3 بندوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ایک آیا بڑھ کر میرے قریب آ کر کے بیٹھا۔ جو وہ ہمارے قریب آتے ہیں میری ذاتی بات سننے کے لیے تو آپ نہیں آئے، یہ کس کی بات سننے کے لیے آئے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نے اس بندے کا استقبال کیا، اور اس عمل کے بدلے اللہ نے اس کو جنت عطا کر دی۔ دوسرا جھجکتا شرماتا وہیں بیٹھ گیا، فرمایا اللہ سب سے بڑھ کر شرم و حیا والا ہے، اللہ نے بھی حیا میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور تیسرا فرمایا اعرض فاعرض اللہ عنہ، وہ منہ پھیر کر چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسے منہ پھیر لیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مسجد کے آداب، پھر اس مجلس کے آداب، اور پھر کتاب و سنت اس کے آداب، یہ ایک انتہائی اہم مجلس ہے کہ جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یشقى جلیسہم، اگر اس میں کوئی بظاہر غافل بندہ بھی بیٹھا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اس کی بخشش اور رضا سے محروم رہ سکتا نہیں۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے ایک جملے کی تفسیر میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ نبی علیہ السلام کی محبت ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی نعمت کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نہیں، ان کو حلال اور حرام، طیب اور خبیث، ماں بہن بیٹی کا جو امتیاز اور فرق ہے یہ بھی معلوم نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی کی شان ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ آگے کیا ہے؟ اللہ نے آپ کی شان کیا بیان کی ہے؟ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ آپ کی خوبی ہے کہ آپ لوگوں کو پاکیزہ چیزوں کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں، اور جو گندی خبیث چیزیں ہیں ان سے خبردار کرتے ہیں۔ تو دنیا میں بڑے سارے جو اس کی لائٹ ذرا کیمرے کی تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں، ہاں روشنی کی وجہ سے نا مکھیاں بہت تنگ کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا۔ میں چاہتا ہوں بندوں کو ذرا چلے سائڈ پہ کر دیں، ٹھیک ہے، آپ کی مہربانی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ
کچھ باتیں آپ کے دل و دماغ پر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیٹھ جائیں. تو دنیا میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونا ہے. صرف دنیا میں نہیں، قبر کے اندر کامیاب ہونے والے بندے سے 4 سوال ہوں گے. ویسے عمومی 3 سوال ہیں، من ربک، من نبیک، اور اس کی تیاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام وبمحمد نبیہ. تو جو بندہ قبر میں بتائے گا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے کامیابی، اخروی کامیابی اس کی وہیں سے شروع ہو جائے گی. اور قیامت کی ہولناکیوں میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، من اسد بشفاعتک یوم القیامت یا رسول اللہ. مفسرین نے کیا لکھا ہے؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قلب سلیم کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ مسلمان محمد رسول اللہ کا امتی ہو. اس دن حسب نسب، کوئی بٹ ہے کوئی جٹ ہے، کوئی عربی ہے کوئی اجمی ہے، کوئی گورا ہے کوئی کالا ہے، کوئی مالدار ہے کوئی جاگیردار ہے، کوئی زمیندار ہے، کوئی ایم این اے ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر ہے. اس بنیاد پر بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی اور نہ اس بنیاد پر جنت ملے گی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کس کی سفارش کریں گے؟ فرمایا جو پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ آپ کی جو نسبت ہے یہ قیامت کے دن بھی کام آئے گی. دنیا میں انسان کو انسان رہنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری ضروری ہے. اور پھر قبر اور حشر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کسے نصیب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر جو بندہ گواہی دے گا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حشر کے دن اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شفاعت ہے وہ نصیب ہوگی. اب بھائیو اگلی بات، پاکستان کے اندر بالخصوص اور پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان رہتے ہیں سب کا حق ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کریں اور ایک دوسرے سے بڑھ کر اظہار کرنا چاہیے. ہمارے پیارے برخوردار مولانا عبد الرحمن شاکر حفظہ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھ رہے تھے. یقین جانیے مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرے کانوں کے اندر کوئی رس، کوئی مٹھاس گول رہا ہے. دل کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے. ہر مسلمان اس کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں اپنے آپ کو سچا عاشق ثابت کرنے کے لیے دوسرے کو کافر یا گستاخ بنانا ضروری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں مسلمان کرنے آئے تھے اور آج مذہبی طبقات کے اندر اتنی پستی ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو اور ہر مسلمان گروہ دوسرے مسلمان گروہ کو جہنم رسید کر رہا ہے. کس میں؟ عشق مصطفیٰ میں. وہ اللہ کے بندو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو منافقین کو کلمے کا فائدہ دیا جو اسلام کا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح طور پر نقصان کرنے والے تھے. میں بات کو تھوڑا سا آگے چلانا چاہتا ہوں. بعض لوگ اہل حدیث کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ انبیاء کے، اولیاء کے گستاخ ہے اور اماموں کے منکر ہیں. اللہ کی قسم ہے ہماری کوئی سند بھی اماموں کے بغیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک جاتی نہیں. الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء.
جو سند ہے وہ دین ہے. اگر یہ سند نہ ہوتی جو بندہ منہ اٹھاتا دین میں کہنا شروع کر دیتا. اب دیکھیے امام بخاری رحمہ اللہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں. کس سے؟ ان کے استاد امام احمد رحمہ اللہ ان سے. امام احمد وہ اپنے استاد امام شافعی سے، امام شافعی اپنے استاد امام مالک سے، اور امام مالک نافع سے، اور نافع عبداللہ بن عمر سے، اور عبداللہ بن عمر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے بیان کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. آئمہ کے بغیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک ہم نہیں جاتے. پر میرے بھائیوں دوستو، ہم آئمہ کو نبی اور رسول کا درجہ دے سکتے نہیں. اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کو ان کا درجہ دیں. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی مسلمان بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ نہیں ہو سکتا. یہ بات یاد رکھیے. ہمارے جو بریلوی بھائی اور دوست ہیں وہ فیبریکیٹڈ جو ناموس رسالت ہے نا، بناوٹی ناموس رسالت، حقیقی نہیں، جو انہوں نے خود سے بنائی ہے، بس اس کے تحفظ کی بات کرتے ہیں. اور اگر کوئی اس کی نفی کرے کتاب و سنت کی بنیاد پر تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. جشن عید میلاد النبی نہ قرآن میں ہے، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں، نہ صحابہ کی سیرت میں. حتیٰ کہ ان کے علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام اس عید کا اہتمام نہیں کرتے تھے. کس لیے نہیں کرتے تھے؟ علامہ طاہر القادری صاحب نے لکھا ہے کہ ان پر غم بہت زیادہ تھے، وہ اس لیے نہیں کرتے تھے. اور علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے لکھا ہے کہ ان کو کام بہت زیادہ تھے، مصروفیت کے، دعوت کے، دین کے، وہ اس لیے نہیں کرتے تھے. اچھا آپ دیکھیے، ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ منائیں، اور اگر کوئی نہ منائے تو وہ اس پر فتویٰ نہ لگائے. جیسے آج آپ نے جلسہ رکھا ہے، اگر کوئی آپ کے جلسے میں نہ آئے، کیا وہ گستاخ رسول ہے؟ نعوذ باللہ. کیا وہ کافر ہے؟ نعوذ باللہ. ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ کہے کہ ہم یہ محبت میں کر رہے ہیں، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو کوئی فتویٰ نہیں ہے اس پر. لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اور پھر اس فتویٰ کی زد میں کون آتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آئمہ محدثین نے لکھا ہے بدعت جو ہے نا وہ زنا سے بھی بدتر ہے. کیوں بدتر ہے زنا سے؟ زنا گناہ ہے. مرتکب جو ہے اس کو توبہ نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتا ہے، وہ اللہ کو کہتا ہے یا اللہ میں نے گناہ کیا ہے. اور جو بدعت ہے وہ کرنے والا اس کو کیا سمجھتا ہے؟ ثواب، دین سمجھتا ہے. توبہ نصیب نہیں ہوتی. اور صرف یہی نہیں، اس کو دین سمجھتا ہے. جو اس کا انکار کرتا ہے پھر اس پر فتوے لگاتا ہے کہ یہ منکر ہے، یہ بے دین ہے، یہ بدعقیدہ ہے، یہ گستاخ ہے. اب آئیے، ہمارے ان بھائیوں نے جو مصنوعی ناموس رسالت ہے صرف اس کے تحفظ کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے. آپ کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختار کل نہیں، کہیں گے گستاخ. آپ کہیں نبی علیہ السلام سید البشر ہے، کہیں گے گستاخ. آپ کہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق کو رزق نہیں دیتے تو کہیں گے گستاخ. اب جو حقیقی ادب ہے میں آپ کو اس کی طرف لے کر آتا ہوں. حقیقی ادب کیا ہے ذرا سنیے. قرآن مجید سورۃ حجرات، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. وانتم لا تشعرون.
ہوا کیا، کچھ جانگلی تہذیب کے حامل لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، پینڈو نہیں، جو علماء اس کا ترجمہ کرتے ہیں نا دیہاتی پینڈو لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، نہیں، وہ ترجمہ صحیح نہیں کرتے. بادی عربی زبان میں جنگل کو کہتے ہیں. حافظ آباد ٹپ جاؤ نا جانگلی نے، جویں یا فیصل آباد ہوگا ٹر جاؤ تے جانگلی نے، دادا بھی تو، باپ بھی تو، شیخ الحدیث بھی تو، ماسٹر بھی تو، سب نو انجی بول دینے. ادب سے وہ واقف نہیں ہے، یا ادب کے الفاظ ان کی زندگی میں نہیں ہے. تو وہ بدوی صحابہ کرام تھے، وہ دیہاتی نہیں تھے. سب سے زیادہ جو ادب ہے وہ دیہاتی لوگوں میں ہوتا ہے. ہاں شہری انکل آنٹی ممی پاپا کزن آنٹی، اور جو دیہاتی لوگ ہیں بے جی، ماں جی، بابا جی، دادا جی، دادی جی جی، اور ادب. اس لیے میں اس بات کو تھوڑا واضح کرنا چاہتا تھا کہ دیہاتی لوگوں میں شہریوں کی نسبت زیادہ ادب ہوتا ہے. اچھا وہ بدوی تھے، نبی علیہ السلام کو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد حدیث میں کیا کہا، یا محمد اخرج الینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات جب انہوں نے کہا میں یہاں پہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ساری زندگی میں آپ نے کبھی کسی ایسے بیٹے کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنے باپ کو کہا ہو او منیر، او صدیق، او رحمت اللہ، نعوذ باللہ؟ کیا آپ نے کبھی ایسا کوئی بیٹا دیکھا ہے؟ ایمانداری سے بتائیے. ہم نے کبھی ایسا بیٹا نہیں دیکھا کہ جو اپنے باپ کو معمولات زندگی میں اس کا نام لے کر بلاتا ہو، کہ اس کے باپ کا نام عطا اللہ تو وہ کہتا ہو عطا اللہ. کیوں بھائی ایسا ہے؟ نہیں ہے. باپ کو نام لے کر مخاطب کرنے کی اجازت دین اسلام میں نہیں ہے، اس کا ادب کرنا ہے. اب باپ کو مخاطب کرنے کی اجازت نہیں تو جس کی شان پوری کائنات سے زیادہ ہے اس کو مخاطب کرنے کی اجازت ہے؟ اللہ اکبر. یہ تو بات ہے فطرت کی، لیکن بات دلیل سے بھی کرنی ہے. فرمایا وَلَا تَجْحَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. خبردار، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو میرے نبی کو اس طرح بلانا نہیں. خبردار اس طرح بلایا تو. اچھا صحابہ کرام کو اجازت ہی نہیں تھی، نبی علیہ السلام کو یا محمد کہہ کر وہ پکارتے نہیں تھے. یا تو بڑی دور کی بات ہے. امام ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ نے دلائل النبوہ کے اندر بڑی پیاری بات کہی ہے، بہت ہی کمال کا نکتہ ہے. وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بھی نبیوں کا ذکر کیا ہے، نبیوں کے ساتھ ہمارے نبی کا ذکر کیا ہے نا، اور نبیوں کا نام لیا ہے، ہمارے نبی کا اللہ نے نام نہیں لیا پورے قرآن میں. میں دو مثالیں دیتا ہوں پورے قرآن میں چیلنج کے ساتھ. فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. دوسرا مقام فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی. حضرات اللہ تعالیٰ نے اس نام کا شان ہی بڑا بلند رکھا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ فرمایا لم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. ذرا میرے نال پڑھو ہاں. ورفعنا لک ذکرک. اللہ تعالیٰ نے حبیب الرحمن یزدانی رحمت اللہ علیہ سیدنا، حضرات انہوں نے بڑی پیاری بات، وہ اس آیت کا ترجمہ کیا کرتے تھے؟
اللہ نے کہا سونے جتوں تک میری خدائی اتوں تک تیری مصطفائی ہے. شخصیت ایسی ہے. ہمارے بھائی ہم سے دور دور رہتے ہیں. کیوں دور رہتے ہو؟ کبھی ہمارے قریب تو آؤ نا. اب میں اپنے بھائیوں کا کرتب دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ کرتے کیا ہے. اب انہوں نے کیا کہا؟ اسا یا محمد کہیں تے وابیاں چڑھ دیا رہنا ہے. لا الہ الا اللہ. او بھائی وابیاں نو چڑھانا استے شیواں نو دین بنا دے ہو. آپ کو پتہ ہے ایوب دور سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اذان سے پہلے نہیں پڑھتے تھے. آج بھی کئی ہمارے بریلوی اداروں میں نہیں پڑھا جاتا. جامعہ نعیمیہ لاہور آپ چلے جائیں 5 اذانیں سنے کوئی صلاۃ والسلام پہلے نہیں ہوتا. بیرہ میں پیر کرم شاہ صاحب کے مدرسہ میں چلا جائیں وہاں بھی نہیں ہوتا بلکہ ان کے فتوے ہیں اس کے خلاف. یہ صاحب ذرا فضل حق کے والد تھے مولوی سردار صاحب فیصل آباد کے. انہوں نے یہ درود لکھا. لوگوں نے پھر شور مچایا کہ اس کا ثبوت لکھیں. انہوں نے ثبوت پر ایک کتابچہ لکھ دیا اور اس میں اس درود کے بڑے فوائد لکھے. پہلا فائدہ انہوں نے یہ لکھا ہے, یہ کتابچہ میرے پاس موجود ہے. پہلا فائدہ یہ لکھا ہے کہ اس درود سے سپیکر چیک ہو جاتا ہے کہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. اور دوسرا فائدہ یہ لکھا ہے اس سے وہابیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. وہ اللہ کے بندو, دین بنانے کا یہ معیار ہے؟ ایسا نہیں. اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یا محمد کہہ کر نبی پاک کو پکارنا نہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے خادم, وہ رسول اللہ کے پاس تشریف فرما تھے. ایک یہودی آیا, اس نے کہا یا محمد. اونا مار کے تکا نہ دی بازی لوا دیتی, او سٹیا پرا. ہاں اس کو زور سے دھکا دے کر زمین پر گرا دیا. حدیث میں الفاظ ہیں او سٹیا پرا. خبردار, میرے نبی کو میرے محبوب کو یا محمد کہہ کر پکارنا. یا ایوہ الذین آمنو. صحابہ کرام بھی کمال سن, اونا آپ بھی نہیں آکھیا تے کسی نے آکھن بھی نہیں دیتا. یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تہبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ان ویکھو کہتا ہے نام نبی آتا ہے تو جھوم جاتا ہوں. نام نبی آتا ہے تو فرمان نبوی آتا ہے تو گھوم جاتا ہوں. ہن کیویں گھومن لگے نے ذرا سنو. اج 5 تاریخ ہے نومبر دی سن 2020. آندے نے بھائی اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال بڑی محبت کرنے ہیں. مینوں ایک واری شیعہ جلسے تے لے گیا اپنے تے, بندے پریشان. میں پریشان نہ ہو, پہلی تے آخری واری یہ تو بعد نہ کھڑنا ہی نہیں. اور میں کہا میری گل سنو, مولا علی نے تسی بھی مانتے ہو تے اسی بھی ماننے ہیں, پر اسی ماننے ہیں پورا. شان بھی منی دیئے تے گل بھی منی دیئے. دنیا دا کوئی شیعہ اٹھ کے انکار کر دے حضرت علی دے پتر دا نام ابو بکر نہیں سی, عمر نہیں سی, عثمان ایک کرے, کوئی دنیا دا بندہ کوئی شیعہ انکار کر سکدا نہیں. تے میں کہے کو اسی مولا علی نو منیا تے انہاں دی گل بھی منی, اپنے پتراں دے نام ابو بکر بھی رکھے, عمر بھی رکھے, عثمان بھی رکھے. تے تسی پاکستان دا کوئی شیعہ وکھاؤ جے پتر دا نام ابو بکر عمر عثمان نہ ہوئے. چھوٹی جی گل ہے. یہ تو معلوم ہوندا ہے کہ تسی نا تک من دے ہو تے اگاں سیرت منن والے پاسے نہیں آوندے. ہن ساڈے دوست بھرا نے اے بھی نا تک من دے نے. یقین جانو کدی کدی میں غور کرنا نا, میں نا یا اللہ مالی جنگجوؤں نے پورا مذہب ہی ہائی جیک کر لیا.
ਨੂੰਹ ਤਵੀਤ, ਸੱਸ ਤਵੀਤ, ਪੁੱਤਰ ਤਵੀਤ, ਬਾਬਾ ਤਵੀਤ, ਇੱਥੇ ਤਵੀਤ, ਗੋਡੇ ਤੇ ਤਵੀਤ, ਇੱਥੇ ਤਵੀਤ, ਥੱਲੇ ਤਵੀਤ, 500 ਵਾਲਾ, 1000 ਵਾਲਾ, ਕੁੱਲ 10ਵਾਂ, 40ਵਾਂ, ਤੀਜਾ ਬਰਸੀ ਸ਼ਸ਼ਮਾਈ 40 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਾ ਆਈ। ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਭ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਰੁਪਈਏ 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 ਰੁਪਈਏ। ਨਾ, ਮਜ਼ਹਬ ਮਾਲ ਦਾ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੀਨ ਮਾਲ ਦਾ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੀਨ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਲ ਵੀ ਲੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵੀ ਲੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਨਕਾਵਾਂ ਤੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਹੈ? ਹਲਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਮਤ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹਲਾਲਾ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ। ਕੀ ਕਰੀ ਲੱਗੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਦੋਸਤੋ, ਦੀਨ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ, ਮਾਲ ਦਾ, ਜਾਨ ਦਾ, ਗੈਰਤ ਦਾ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਤ ਸਮਝੋ, ਸ਼ੇਖੁਲ ਹਦੀਸ ਮੌਲਾਨਾ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਹਦੀਸ ਹੈ ਸਹੀ बुखारी ਵਿੱਚ। फरमाया सम्मू बिस्मी वला तख्तनू बिकुनियती। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे नाम ते नाम रखो, मेरे नाम ते नाम रखो, बोलो मेरे नाम ते नाम रखो। हुण अज दे जलसे तो पहला पूरे पाकिस्तान किसी बरेलवी पीर, मौलवी, शेखुल हदीस, अल्लामा, फहामा किसी ने अपने पुत्र का नाम मुहम्मद रखा हो, किसी ने रखा हो, किसी ने, किड्डी वड्डी गल है। जिस काम तो अल्लाह ने रोकया कि बेअदबी है, इन्हें आख्या या अल्लाह असा करना ही करना है, वाबी छेड़ते हैं, या मुहम्मद हाँ कहना ही कहना ही। अल्लाह ने आख्या वला तजहरू लहू बिल कौल, ते नबी अलैहिस्सलाम ने आख्या अपने पुत्र का नाम मुहम्मद रखो। देखो किना किना रखिया। सहाबा किराम दे विचों सब तो पहला हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस हदीस ते अमल किया है, अपने पुत्र का नाम रखा है मुहम्मद बिन अबी बकर, मुहम्मद नाम रखा। हजरत अली ने अपने बेटे का नाम मुहम्मद रखा, मुहम्मद बिन अली, मुहम्मद बिन अनफिया। इमाम शाफी का नाम मुहम्मद, ते इमाम बुखारी का नाम भी, ते बखाओ किसी ने इस हदीस ते अमल किया हो। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रोके रोकदे नहीं, नबी अलैहिस्सलाम हुक्म दे दे करो ते कर दे तो जाने ने असी आशिका, बाकी सारे गुस्ताख ने। असी तुहानू गुस्ताख नहीं कहिंदे, असी आने उस दीन समझो, दीन वाला हो। हजरात, अहले हदीस का जो अकीदा है वो क्या है? अहले हदीस का अकीदा, मैं हाजिरी लगवाने के लिए बस आया हूँ आपके पास। अहले हदीस का जो अकीदा है वो क्या है? अहले हदीस क्या कहता है? अहले हदीस कहता है आपकी जात भी आला है, आपकी बात भी आला है, और आपकी जात भी आखिरी है, और आपकी बात भी आखिरी है। बस ये अहले हदीस की दावत है। और मैं बस हिस्सा डालने के लिए आया था, कारी साहब की मोहब्बत जो है वो खींच लाई है, इसी पर इक्तिफा करता हूँ। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुमिनीन वल मुमिनात फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। एक आखिरी गुजारिश है, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से मैं जो भी हूँ, माँ बाप की दुआओं से हूँ। मेरी वालदा वो शदीद बीमार है, तो मैं इसलिए भी आया हूँ कि एक तो चलो मेरा शहर है, और एक मैं अपने अहबाब से, दीनदारों से, बुज़ुर्गों से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए, उनका साया बरकत के साथ मुझ पर, मेरे ख़ानदान पर कायम रखे, दायम रखे। जज़ाकल्लाहु खैर।